آپ کے جو اسکول کے بچے ہیں وہ ظاہر بات ہے 9ویں بھی ہے 10ویں بھی ہے، یہ بورڈ کے جو امتحان آتے ہیں تو اس میں آپ کے اس بورڈ سے بچے طلباء جو ہیں وہ امتحانات دیتے ہیں؟ ہمارے بچے فیل بورڈ سے امتحان دیتے ہیں جی جی، اور الحمدللہ بچوں کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم ہال میں جاتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں اور بچے ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچے 20-25 بچوں کی کلاس ہوتی ہے 9-10، اس میں سے 5-6 بچے A1+ میں آتے ہیں، اور میری یہ سوچ اپنی یہ سوچ ہے کہ یہ سارے A1+ میں آ جائے اور یہ بہترین اسکول پڑھنے والے بنے تاکہ یہ اسکول پڑھ کے آگے کچھ جائیں اور کچھ بن جائیں۔ آپ نے جو ایک اسکول کا سسٹم شروع کیا اور لوگوں کا ایک ذہن اور سوچ بدل گئی۔ پہلے عمومی طور پر یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ مدارس کے وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں تو حفظ ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی محنت اس کے لیے درکار ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جو بچے درس نظامی میں جاتے ہیں اس حوالے سے بھی ایک مشہور تھا، ہم بھی جب پڑھ رہے تھے کہ درس نظامی خود ہی اتنا اس کا ضخیم نظام ہے کہ اس کے ساتھ اسکول کی تعلیم نہیں چل سکتی ہے، یا دونوں کمزور ہو جائیں گی یا ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو آپ نے ماشاءاللہ اس تاثر کو ختم کر دیا۔ تو اس سال میں، پچھلے سال میں آپ کے جو بچے اسکول کے شعبے سے میٹرک کی ہے یا 9ویں کے امتحان دیے تو ان کا رزلٹ کتنے فیصد رہا ہے؟ ہمارے 9th میں 14 بچے تھے جس میں سے 6 بچے A1+ آئے ہیں الحمدللہ، اور ہم اس کو کوئی مشکل چیز نہیں سمجھتے ہیں، جی جی، یہ بہت آسان ہے اگر محنت کی جائے تو۔ پوچھنا یہ ہے ساتھ کہ اسکول کے شعبے میں جو اسکول کے طلباء ہیں ان کو لینگویج کورسز وغیرہ، کمپیوٹر کورسز وغیرہ یا جدید مضامین جو ہیں ان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے آپ کے ادارے میں؟ ہم نے تو ابھی تک میٹرک تک لینگویج کی تعلیم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بایو کیمسٹری فزکس پڑھاتے ہیں، اس نیت سے کہ بچے میں صلاحیت پیدا ہو۔ میں خود یہ سوچتا ہوں کہ زمین ہے یا بچے ہیں، ان کے اندر ایک خزانہ ہوتا ہے، اگر ان کو کوریدا جائے، اس پہ محنت کی جائے جی جی، تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اچھے بچے پیدا نہ کر سکے اور معاشرے میں اچھے بچے نہ بیچ سکے۔